کام اللہ کریم مقرر فرماتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، رزق لکھا جاتا ہے۔ اور شعبان کی 15ویں رات کا فرمایا گیا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کیا کوئی میری بخشش کا طالب ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں، کیا کوئی بیمار ہے کہ میں اسے شفا دوں، کیا کوئی ایسے ہے کیسے الا قضا حتی یطلع الفجر، کیا کوئی ایسے ہے ایسا کوئی طالب ہے جی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، میرے دوستوں بھائیوں، نفلی روزوں کے متعلق بہت ساری چیزیں، اب یہ شورا کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنۃ الماضیہ، سنت پورے سال کے روزوں کو وہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ شوال محرم کے روزے جو ہیں پورے سال کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ویسے ہی فرمایا گیا کہ رمضان سے رمضان تک جی ایک نماز سے دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے، جمعہ سے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہے، اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب وہ ہوسٹ اپنی طرف سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں دیکھو اللہ کا نبی نے درگزر کیا، تو یہ درگزر ہی تو ہے کہ بندہ دنیا کے اوپر گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے اوپر گرفت نہیں فرماتا، موقع دیتا ہے توبہ کر لے، آ جا توبہ کر لے۔ فرعون جس نے خدائی دعویٰ کیا اس کو بھی موقع دیا، قرآن عظیم الشان میں اللہ کریم نے باقاعدہ نازل فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس کہ اس نے سر اٹھایا اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور اسے بتاؤ کہ اگر تو اپنی بہتری چاہتا ہے تو میں تجھے ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں، تیرا یہ تکبر، تیرا یہ گناہ اتنا بڑا جو تو نے دعویٰ کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن وہ اس طرف نہیں آیا، جب مرنے لگا تو پھر اس نے کہا کہ جب موسیٰ پر اور اس کے خدا پر ایمان لایا تو پھر تو وقت گزر گیا تھا، یہ ابھی وقت ہے۔ تو میرے دوستوں بھائیو، دین اسلام ایک مکمل مذہب اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بچت اسی کی ہوگی جو اپنے آپ کو عملی زندگی میں لے کے آئے گا، اور جو دین اسلام میں اپنی مرضی کرے گا اور پھر یہ کہے، تکبر بھی کرے اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے یار میں جانا، میرا رب جانے میں جواب دینا، پڑھنی نماز آپ نے ایسے پڑھنی، بھاجی تھوڑے ویسے پڑھنی، یہ سارے متکبر ہیں نا۔ کوئی اچھی بات کہے اسے کہو یار مہربانی تیری، تو نے مجھے اچھی بات بتائی ہے، میں کوشش کروں گا۔ وہ آپ کا محسن ہے، اس کا احسان ہے آپ پر کہ اس نے آپ کو اچھی بات بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے۔ ویسی بات، حالانکہ مدینہ العلم میں پڑھتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے لوگوں کی یہ باتیں ہیں۔ میرے دوستوں بھائیو، رمضان مبارک کو اللہ نے ہمیں عطا کیا اور ہم سے جدا ہو گیا، اس کے بعد یہ نہیں کہ نمازیں معاف، روزے معاف، سارا کچھ نہیں۔ بچت اسی کی ہوگی جو اپنے آپ کو ایک عمل کی زندگی میں لائے گا، اور خوش قسمت ہے وہ بندہ، اور ثواب کے انبار لگے ہوئے بندہ اس طرف آئے تو پھر نہ جیسے کہ الحمدللہ ہم نے تراویحیں پڑھی ہیں اللہ کے فضل سے، نچیز نے خود بھی اور امام صاحب کو بھی تاکید کی کہ جب آپ تراویحیں پڑھائیں تو دوسری رکعت میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں۔ قرآن پڑھا ہے، پہلی رکعت میں بھی قرآن پاک پڑھا گیا، دوسری رکعت میں بھی قرآن پاک پڑھا گیا، تو صرف رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنے۔ اگر اس کو فقہی مسئلے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر بھی جائز ہے، کیونکہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک جو ترتیب سے پڑھا جا رہا ہے، سورہ اخلاص شریف آخر پہ آ رہی ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ آپ پہلے الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص شریف پڑھ لیں، پھر اپنا دوسرے سپارے سے تیسرے سپارے سے شروع کر لیں، نہیں، ترتیب کے لحاظ سے بھی
جائز ہے، شرعی لحاظ سے بھی جائز ہے، فقہی لحاظ سے بھی جائز ہے۔ کیا کہ دوسری رکعت میں تراویحوں میں دوسری رکعت میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ۔ اب ذرا پڑھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کتنی دیر لگتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ گھڑی دیکھ کے آپ دیکھ لیں، گھڑی دیکھ کے آپ پڑھ لیں، 10 سیکنڈ میرا خیال ہے، 10 سیکنڈ۔ ہم وہ لوگ ہیں ماننا پڑے گا کہ خسرا ادھر ناچنا شروع کر دے تو ضرور کھڑا ہوگا بندہ، چاہے 5 منٹ کے لیے کھڑا ہو، 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے کھڑا ہو، دیکھنے کے لیے کھڑا ضرور ہو جائے۔ اور جو زیادہ شوقین رکھنے والا ہو تو پھر جناب پیسے ہو، یہ کوئی زندگی۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی، 10 سیکنڈ میں بندہ پڑھ رہا ہے۔ رمضان مبارک میں اس کا کتنا اجر، آپ ذرا بتائیں مجھے کتنا اجر ہو سکتا ہے اس کا؟ بھئی یہ تو مسلمہ بات ہے نا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے پورے قرآن پاک کا سورہ۔ آپ کا وضو ہے نہیں ہے؟ پورے قرآن پاک کا وضو کے بغیر بندہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وضو ہونا چاہیے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک نہ چھو جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی، کسی دن میں آپ پڑھ لو، بے وضو پڑھ لو، سوال کے وقت پڑھ لو، پورے قرآن پاک کا سوال ہے۔ اور قانون اللہ کے حبیب کا یہ ہے کہ نماز میں 10 گنا اجر زیادہ ہے۔ آپ الف لام میم پڑھیں، نماز کے علاوہ بے وضو آپ کو 30 نیکی ملے گی۔ نماز میں پڑھیں، با وضو پڑھیں تو 25 نیکیاں ہر حرف کے بدلے۔ نماز میں بیٹھ کے پڑھیں تو 50 نیکیاں، نماز میں کھڑے ہو کے پڑھیں تو 100 نیکی ہر حرف کے بدلے۔ تو کتنا فرق ہو گیا؟ 10 گنا کا فرق ہو گیا نا بابر صاحب، ذرا آپ کیلکولیٹ کریں۔ ہاں جی، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نا، بابر صاحب ہوئے، کیانی صاحب نہیں آئے، سلیم صاحب بیٹھے ہیں، اور مدر لیاقت صاحب ہیں سارے ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے بڑے پرانے میرے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، شاہ نواز صاحب، جن کا سکول بھی ہے، ان کے بیٹے بیٹھے ہیں، بڑا بھائی بہنیاں ہیں، میرے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا جی۔ تو پڑھے لکھے لوگ آپ بیٹھے ہیں، مجھے کیلکولیٹ کر کے آپ بتائیں کہ نماز میں 10 گنا اجر بڑھ گیا نا، تو لہٰذا نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی تو 10 گنا اجر زیادہ ملا کہ نہ ملے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 10 قرآن پاک کا ثواب ہو گیا۔ تو تراویحوں میں 20 تراویحوں میں 10 مرتبہ پڑھا تو کتنا ثواب ہو گیا؟ بابر صاحب 10 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو کتنا ہو گیا؟ 100 قرآن پاک کا ثواب ہو گیا، 100 قرآن پاک کا ثواب ہو گیا۔ تو پھر 30 دنوں میں کتنا ثواب ہو جی؟ 3000 قرآن پاک کا ثواب ہو گیا نا 30 دنوں میں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں نیکی کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو 3000 کو ذرا 70 سے ملٹیپلائی کریں نا، کتنا ثواب ہے؟ 2,10,000 قرآن پاک کا ثواب بن گیا۔ لیکن نہ بندے نے اس طرف دھیان دیا، نہ وہ اس طرف آیا، نہ کوئی مولوی حضرات اس طرف آئے، نہ کوئی جناب دوسرے کوئی کھڑپینچ بنے ہوتے ہیں مسجدوں میں وہ اس طرف آئے۔ کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے وہ بڑے معمول سے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات، ذاتی بات ہے لیکن بتا اس لیے رہا ہوں کہ شوق بندے کا بڑھتا ہے۔ نچیز نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں میں اپنی بات بتانے لگوں، ایک کتا دیا گیا، اس کے اوپر کور ہے، کتا دیا گیا ہے جس چیز میں لپیٹا ہوا ہے، جس کا اخبار میں کوئی چیز لپیٹی ہوتی ہے، وہ کتا دیا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تحفہ، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ جب نچیز نے وہ کتا کھولا تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ لیکن یہ تو میں بیان کر رہا ہوں نا، ادھر
کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ تحفہ عطا کر، ہر کلمہ پڑھنے والے۔ میرے دوستوں بھائیوں، اس طرف آئیں گے تو بچت ہوگی۔ اگر غافل زندگی گزاری جائے گی تو پتہ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچے تو صحیح، یار میری زندگی کیا ہے، کیا ہے زندگی؟ کہیں کاروبار کا فکر ہے، کہیں فلانے سے لینے ہیں، فلانے کو دینے ہیں، یار فلانی چیز ہے، فلانے ٹھیکیدار، اتنی بات، یہ سارا جو رزق اللہ کریم نے مقدر میں لکھ دیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مل کے رہے گا، اسے محنت اور صبر سے حاصل کرو، اور اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستوں بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا، اب دوسرے دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، تو ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، پرہیزگار بنا لیں، کوشش کی طرف آ جائیں، بعمل زندگی گزاریں، تاکہ ہمارا یہ سفر جس کی 1 منٹ کی گارنٹی بندہ نہیں دے سکتا، اچھے طریقے سے گزر جائے، کامیابی سے گزر جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا